السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے سبق شروع کیا تھا اکبری کی حماقتیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اکبری مزید کیا کیا حماقتیں جو ہیں وہ اس میں ہم کر رہی ہیں۔ شروع کرتے ہیں غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا۔ بے تکلفی کا مطلب فرینک ہو جانا، فری ہو جانا۔ اپنا حال جز و کل کا مطلب پورے کا پورا، مطلب کچھ بھی جو ہے اس میں نہ چھپانا۔ اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ بھید کا مطلب راز۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی، رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے۔ اب یہ محلے کا نام ہے موم گروں، اور بہت بیمار ہے۔ اس کے علاج کے واسطے میں آگرہ سے آئی ہوں۔ آگرہ جو ہے وہ انڈیا کے جو ہے وہ شہر کا نام۔ آگرہ جو ہے وہ تاج محل کے حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے کہ وہاں کا جو ہے تاج محل جو ہے آگرہ میں ہے۔ اس کے دعا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے۔ دعا معالجے کا مطلب علاج، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر آمد ہوئی اور ایک ریشمی آزار بند لیتی آئی۔ آزار بند کہتے ہیں نالے کو، ٹھیک ہے۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ آزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے۔ بکاؤ کا مطلب بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے۔ مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اب غریب ہو گئی ہے، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں۔ اسباب کا مطلب جو ہے گھر کا سامان، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا آزار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی مطلب لٹو ہو گئی، اس کو بڑا اچھا لگا۔ فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ اب چونکہ حجن جو ہے اس کی بیوقوفی کو تاڑ گئی تھی، اس لیے جو ہے اس نے سب سے پہلے جو ہے اس کو ایک آزار بند لا کے دکھایا، اور آزار بند بھی جو ہے وہ بہت سستا سا تھا۔ تو حجن کی امید کے عین مطابق جو ہے مزاج دار نے جو ہے وہی کیا جس کی حجن کو امید تھی، اور اسے کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے مطلب بیچنے کے لیے ہوا کرے تو سب سے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم پیچھے ہو۔ اب حجن چونکہ پہلے سے چلاک اور عیار عورت ہے، اس لیے وہ بھی جو ہے بڑے پیار کے ساتھ بڑی اس کو جو ہے بہلا رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے بہت اچھا، پہلے تم پیچھے ہو۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ لونگیں جو ہیں وہ لونگ کی جمع، یہ جو گرم مسالے میں لونگ ہوتی ہے یہ اس کی بات ہے۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں، شبہ کا مطلب شک کریں۔ خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو۔ کلاوہ کا مطلب دھاگا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حجن نے جو ہے مزاج دار کی جو ہے بیوقوفی کے عین مطابق جو ہے اس کو جو ہے کس طرح سے بیوقوف بنایا ہے کہ اس کو 2 لونگیں دی ہیں، اور اس سے کہا ہے کہ یہ اگر 2 لونگیں تم اپنی چوٹی میں باندھ لو گی اور دوسرا اپنے شوہر کے تکیے میں سی دو گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے اور تم جو ہے سارے معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف جائیں گے۔ میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی۔ گنڈا کا مطلب تویز۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید ان کا نام بھی سنا ہو، بلکیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی ناپالکی سبھی کچھ تھا۔ پالکی ناپالکی مطلب ہر چیز، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ دستیاب تھی۔ کچھ ایک تو سبھی کچھ تھا، ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی۔ رنجیدہ کا مطلب اداس۔
کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کی طرف مطلق التفات نہ تھا۔ مطلق کا مطلب بالکل، التفات محبت، چاہت، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب، چندے ماہتاب اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو بھی برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ اب حجن نے کیا کیا ہے کہ اس نے اکبری کو جو ہے ایک من گھڑت جو ہے وہ کہانی سنانا شروع کی ہے، اور وہ کہانی میں اسے کہتے ہیں کہ ایک نواب صاحب بھوپال کی ایک بیگم ہے، انہوں نے اس کا نام بھی بتایا، وہ نام کیا تھا؟ بلقیس جہانی بیگم۔ وہ کہتے تھے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو ان کے جو نواب صاحب تھے وہ بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ورنہ بیگم جو ہے وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، چندے آفتاب، چندے ماہتاب کا مطلب خوبصورت، اور حسن و دولت پر کہتے ہیں کہ مزاج میں اتنا سادہ تھا کہ ہم جیسے غریبوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیتی تھی۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا، پرلے درجے کا بہت زیادہ، اعتقاد کا مطلب یقین، فقیر کا مطلب درویش۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس سے کوئی کامل وارد ہے، مطلب کوئی پیر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، وارد کا مطلب آنا۔ اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئیں، پیادہ پا کا مطلب پیدل جانا، اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں۔ فقیروں کے نام کے قربان چاہیے۔ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی رات کو حکم ملے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی، بشارت کا مطلب خوشخبری ملی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا۔ مراد کا مطلب جو خواہش تھی، مطلب جو ہے اس بیگم کو جو ہے کس بات کی خواہش تھی؟ اولاد کی خواہش تھی، اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ اس پیر نے کیا کہا کہ جو ہے حج کو جا اور اپنے مراد کا جو ہے وہ موتی سمندر سے نکال لا۔ آگے جو ہے کہتے ہیں کہ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگی، 500 مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے جہاز پر سوار کرائے، ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ 500 مسکین جو ہیں، 500 جو ہیں ضرورت مند جو ہیں، وہ بیگم نے جو ہے کیا کیا، ان کو خود کرایہ دے کر جو ہے جہاز پر سوار کرایا، ان کو اپنے ساتھ حج پر لے گئے۔ ان میں سے وہ کہتی ہیں ایک میں بھی تھی۔ اب ایک میں بھی تھی سے مراد کون ہے؟ حجن کہتی ہے کہ ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ ہر وقت کا پاس رہنا، بیگم صاحبہ الہی دونوں جہاں میں سرخرو کا مطلب کامیاب، مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگی اور سہیلی کہا کرتی تھی، مطلب وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ بیگم جو ہے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتی اور مجھے سہیلی کہتی۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا، 11ویں دن بھی سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا کوئی حبشہ یہی ہے، ناخدا کا مطلب کشتی چلانے والا، مراد ملاح، کوئی حبشہ یہی ہے یعنی حبشہ کا نام کا پہاڑ۔ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا جو کیا با مراد آیا۔ بیگم صاحبہ نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں۔ جہاز کو لنگر کریں، لنگر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، مطلب جہاز تو ظاہر بات ہے وہاں تک نہیں جا سکتا، تو ہم آپ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، جہاز کو رکوا دیتے ہیں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلتے ہیں۔ بیگم نے کہا خیر صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوئی حبشہ پر گئیں، ایک میں اور 4 اور۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا مقام تھا، ہو کا مطلب خاموشی، نہ آدمی نہ آدمزاد، مطلب نہ آدمی تھا اور نہ ہی آدمزاد، نہ اس کی اولاد تھی۔ اب جو ہے یہ حجن جو ہے مزاج دار کو جو ہے وہ ایک کہانی وہ بھوپال کی بیگم کی جو ہے بلقیس جہانی بیگم کی سنا رہی ہیں۔ تن تنہا کا مطلب اکیلا، شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے، کیسی نورانی شکل تھی جیسے فرشتہ، نورانی کا مطلب نور بھری۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا۔ آگرہ اور دلی دونوں ہی انڈیا بھارت کے شہروں کے نام ہیں۔ بیٹی ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگے یہ ہیں۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے ممبئی میں آ کر بیگم کو لینے پڑے تھے۔ اب جو ہے حجن نے جو ہے کہانی کے شروع میں جب شروع کرنے لگی تو اس نے بات بتائی تھی کہ نواب صاحب جو ہے ان کی طرف مطلق التفات نہ کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس پیر صاحب سے جو ہے لونگیں لی اور جب واپس آئے تو وہ 1 مہینہ پہلے سے ہی بیگم کو لینے کے لیے آئے پڑے تھے۔ جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر
بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ خطا کا مطلب ہوتا ہے قصور، سزا۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے کا تو ایک ساتھ، تو ایک کے بعد ایک، اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا، بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دہلی آگرہ کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا۔ 4 ناچار کا مطلب بڑی مشکل سے، مجبوری کے ساتھ۔ 2 لونگے اس کے ساتھ 2 ور کی حکایتیں دلچسپ۔ اب جو ہے 2 لونگے دیے اس کے ساتھ اس نے حکایت جو ہے کہانی بڑی دلچسپ جو ہے حجر نے کس کو سنائی ہے؟ مزاج دار کو۔ مزاج دار دل و جان سے متقد ہو گئی۔ مزاج دار پہلے ہی بیوقوف تھی، جیسے اب اس نے اتنی مزدار سی کہانی سنی تو وہ دل و جان سے متقد ہو گئی اور بھی زیادہ قدرتمند ہوگی کہ حجن جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ حجن تو لونگے دے کر رخصت ہوئی، مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل، خوشبو لگا، 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی۔ بے کہے مطلب کہنے کے بغیر۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ اکبری جو ہے مزادار بہو جو ہے وہ انتہائی بد سلیقہ ہے، پھوڑ ہے، گھر کے کاموں میں کوئی بھی جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتی، میاں کہہ کر کام کرواتا ہے۔ اور اب وہ جب گھر آیا محمد عاقل جو ہے وہ اکبری کے شوہر کا نام ہے، اب وہ گھر آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ بی بی کو دیکھا وہ بھی صاف ستھری ہے، پلنگ کی چادر بھی بنا کہے جو ہے اس نے بدلی ہوئی ہے۔ خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اب جو ہے یہ تبدیلی اس کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوئی ہے، تو وہ خوش ہوا ہے اور التفات کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنے لگا ہے، مطلب محبت کے ساتھ جو ہے، اچھے موڈ کے ساتھ جو ہے وہ مزاج دار کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنے لگا ہے۔ آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی، اس کو پڑھیے گا اور جو ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے ہم اس کہانی میں جو ہے اس ناول کو جو ہے دیکھیں گے کہ اس میں مزید جو ہے اکبری کی کیا حماقتیں ہیں۔ اس لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔